بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے تجوید قرآن حکیم کے اسباق آسان اردو میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ضروری بات، جیسا کہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد علم ہوگا کہ عربی حروف ابجد کسی نہ کسی صفت یا مخرج میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کوئی سے بھی دو حروف ایک جیسے نہیں ہیں، اس لیے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور صفت کے ساتھ ادا کرنا نہایت ضروری ہے، ورنہ معنی بدلنے کا غالب امکان ہے۔ اس طرح ایک حرف دوسرے سے بدلنے کی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہم نے لحن کے سبق میں پڑھا تھا کہ ایک حرف کو دوسرے سے بدلنے کا شمار لحن جلی میں ہوتا ہے، جس کو علماء کرام حرام شمار کرتے ہیں۔ اس لیے اس سبق میں خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے یہ ویڈیو دیکھیں۔ بطور خاص ثا، سین اور صاد، ذال، زا، ظا اور ضاد، حمزہ اور عین، تا اور طا، دال اور ضاد اور حمزہ، ہا اور ہا کا فرق ضرور ذہن نشین کر لیں۔ اس عنوان کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی ویڈیو میں شروع کے 3 مخارج کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان 3 مخارج میں سے 6 حروف نکلتے ہیں جن کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اب دیکھ لیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں۔ مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، ایمیشن پوائنٹ، پلیس آف آرٹیکولیشن۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جس جگہ سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے اس مقام کو اس حرف کا مخرج کہا جاتا ہے۔ مخرج یہ حروف کے نکلنے کا مقام ہے جبکہ ان کو ادا کیا جاتا ہے اور اس خاص حرف کو دوسرے حرف سے جدا کرتا ہے۔ اس کی جمع مخارج ہے۔ ماہرین نے 5 بڑی جگہوں کی نشاندہی کی ہے جن کے مختلف مقامات سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ حلق، اس کے 3 مخارج سے 6 حروف نکلتے ہیں جن کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے زبان، اس کے 10 مخارج سے 18 حروف نکلتے ہیں۔ تیسرا الشفتان یعنی کہ ہونٹ، ان کے 2 مخارج سے 4 حروف نکلتے ہیں۔ الجوف، منہ کا خالی حصہ اور گلے کے خلا کا ایک مخرج ہے اور اس سے 3 حروف مدہ نکلتے ہیں۔ الخیشوم، ناک کے بانسے کا ایک مخرج ہے جہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ تعداد مخارج، عربی زبان کے 29 حروف ابجد 17 مخارج سے ادا ہوتے ہیں۔ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ، جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں اور پھر ادا کریں۔ جس جگہ آواز رک جائے وہی جگہ اس حرف کا مخرج ہے۔ مثلا جیم کا مخرج معلوم کرنا ہے تو اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں اور پڑھیں اج، تو جیم کا مخرج معلوم ہو گیا۔ زبان کا بیچ اور تالو، یہی مشہور طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ مخرج معلوم کرنے کا یہ ہے کہ اس حرف کو زبر دے کر مفتوح بنائیں اور پھر اس کے بعد ساکن ہا کا اضافہ کریں اور ادا کریں۔ جہاں سے آواز شروع ہو رہی ہے وہی جگہ اس حرف کا مخرج ہے۔ مثلا جیم والی مثال دوبارہ دیتے ہیں۔ جیم کو فتح دے کر ہائے ساکن اس کے بعد لگا کر ادا کی جائے تو جہ کی آواز آتی ہے۔ جیم کا مخرج معلوم ہو گیا۔ زبان کا درمیان اور مقابل کا تعلق۔ مخرج نمبر 1، 2 اور 3 حروف حلقی مخارج ہیں اور اس میں حمزہ، ہا، عین، خا اور غین کے مخارج شامل ہیں جن کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مخرج نمبر 4، قاف، زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے سے ملانے سے قاف ادا ہوتا ہے۔ یہ تالو کا نرم حصہ، اس کا دوسرا نام قوا ہے اور اس کو چھوٹی زبان بھی کہتے ہیں۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف ہے، یہ موٹا یعنی پر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ کے متعلق انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اس کی مثالیں اق، اق، اق۔ قاف اگر ساکن ہو تو اس پر قلقلہ بھی کرنا ہوتا ہے جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ قال، قیل، قل، قدن، قبلک، اقبل۔ مخرج نمبر 5، کاف کا مخرج۔ اس حرف کی ادائیگی کے لیے زبان کی جڑ کو تالو کے سخت حصے سے لگانا ہوتا ہے۔ مثالیں اک، اک، اک۔ کتبنا، کنتم، الکتاب، قبلک۔ مخرج نمبر 6، اس مخرج سے 3 حروف جیم، شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں۔
ان حروف کو زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیان سے لگانے سے ادا کرنا ہوتا ہے۔ جیم کی مثالیں: اج، 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 جعل، اجعل، وجوہ، تجزا، جبلتن۔ اسی مخرج کا دوسرا حصہ جس سے شین ادا ہوتا ہے، اس کی مثالیں: اش، 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 نشاء، شقاق، شہداء، اشہد۔ یائے غیر مدہ ای، یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا۔ یفعل، بینات، یخادعون، کیدہم۔ مخرج نمبر 7 سے حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ حرف عربی زبان کا منفرد حرف ہے۔ اس خاصیت کی وجہ سے عربی لغت کو ضاد کی لغت بھی کہتے ہیں۔ زبان کے دونوں کنارے جب اوپر والی داڑھوں کے اندرونی حصے سے لگتے ہیں تو یہ حرف درستگی سے نکلتا ہے۔ اگر دونوں طرف مشکل ہو تو ایک طرف لگانے سے بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اس میں بائیں طرف لگانا افضل ہے۔ اس حرف کی ادائیگی میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ نہ یہ دال سے مشابہ ہے اور نہ زا سے۔ یہ اس طرح پڑھا جائے گا: اض، اذ، اذ، ضرب، یقضی، معرضون، فضل۔ مخرج نمبر 8 لام۔ لام کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کو سامنے اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے ملانا ہوتا۔ ال، ال، ال۔ یہ لام ہلنا نہیں چاہیے، یہ حرف کلکلہ نہیں ہے۔ فعل، قلنا، ذالک، لشہید، یفعل، یجعل۔ مخرج نمبر 9 نون کا مخرج۔ نون زبان کے سرے کو سامنے اوپر والے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے ملانے سے ادا ہوتا۔ ان، ان، نعبد، حنیفا، یؤمن، کنتم۔ مخرج 10 یہ را کا مخرج ہے۔ را اس وقت ادا ہوتا ہے جب زبان کا سرا اور زبان کے اوپر کا کچھ حصہ سامنے اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگتا ہے۔ ار، ار، ارائیتا، ارید، رفعت، فاثرن۔ مخرج نمبر 11۔ مخرج نمبر 11 یہ 3 حروف کا مخرج ہے: تا، دال اور طا۔ جب زبان کی نوک سامنے اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان کی مثالیں: ات، ات، ات۔ اس میں تا میں کلکلہ نہیں ہوگا۔ تزکا، بذات، یموت، کورت۔ اسی مخرج کا دوسرا حرف دال۔ اس کی مثالیں: اد، یہ دال حروف کلکلہ میں سے ہے، یہاں پر کلکلہ بھی کریں۔ اد، 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 دمائن، آدم، ادراک، الحمد۔ تا بھی اسی مخرج سے ادا ہوتا ہے۔ تا اور طا میں یہ فرق ہے کہ طا موٹا ہوتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کی مثالیں: آتو، ایتو، اوتو، یہاں کلکلہ بھی کیا۔ طاغین، باطل، یطوف، اطعام۔ مخرج نمبر 12 سے بھی 3 حروف ادا ہوتے: ذال، ثا اور ضا۔ یہ حروف نرمی سے ادا کرنے ہوتے ہیں اور ان کا نام حروف لثویہ ہے۔ زبان کی نوک اور سامنے اوپر والے 2 دانتوں کا نچلا حصہ، زبان کی نوک ہلکی سی باہر نکلی ہو، زیادہ نہ نکلی ہو، جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا، بالکل ہلکی سی دانتوں کے نیچے آئی ہوئی، تو اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں اور بہت نرمی سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کی مثالیں: اذ، اذ، اذ۔ اس کو زا سے الگ کرنا ہے، از نہیں پڑھنا، وہ زا ہے، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ اذ، اذ، اذ۔ اذان، نذیر، یأخذ، اذهب۔ یہ نذیر کو اگر پڑھیں ہم نذیر تو پھر یہ زا ہو جائے گا، اس کو زال پڑھنا ہے نرم کر کے، نذیر۔ سا کی مثالیں: اس، اس، اس۔ اس کو سین سے الگ کرنا ہے، اس نہیں پڑھنا، اس پر سین ہو جائے گا، اس، اس، اس۔ مثلا آثمین، یحدث، مثلہن۔ ضا کی مثالیں: اذ، 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 ظہر، ظلال، یحافظون، یظلمون۔ مخرج نمبر 13 اس مخرج سے بھی 3 حروف ادا ہوتے ہیں: زا، سین اور صاد۔ ان حروف کا نام حروف صفیریہ ہے۔
سفیر سیٹی کو کہتے ہیں، ان کی ادائیگی سے سیٹی کی آواز پیدا ہوتی جب زبان کی نوک سامنے نیچے کے دانتوں کے اندرونی طرف لگتی ہے اور مقابل کے یعنی کہ اوپر کے دانت قریب آتے ہیں تو زا، سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ کی مثال از، 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 وزرا، یزدہم، زوجت، رزق۔ سین باریک حرف ہے اور اس کی ادائیگی کے دوران چہرے پر مسکراہٹ کے تاثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو ادا کس طرح کیا جاتا ہے؟ اس، اس، اس۔ انسان، سیماہم، سرر لیلیسرا۔ صاد کا مخرج بھی اسی جگہ ہے، اس میں اور سین میں یہ فرق ہے کہ صاد موٹا پڑا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس حرف کو پر کر کے پڑھیں گے۔ حرف کو پر کرنے کے لیے زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں اس، 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 صدقہ، ناصر، السلب، یسلاہا۔ مخرج 14 فا کا مخرج ہے۔ اوپر والے سامنے کے دانت کی نوک جب نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ملتی ہے تو فا ادا ہوتا ہے۔ اف، اف، اف۔ فسدہ، فیہ، فتحت، یفصل۔ مخرج نمبر 15 بھی 3 حروف کا مخرج۔ با، دونوں ہونٹوں کے تر حصوں کو یعنی کہ اندر والے حصوں کو جب ملایا جاتا ہے تو با ادا ہوتا ہے۔ اس کو میم کی نسبت ذرا زور سے ملانا ہو۔ اب، اس میں کلکلا بھی ہوگا۔ اب، 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 ابدن، حبتا، بکرتن، ابراہیم۔ میم جب دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو ملاتے ہیں، باہر والے حصے ملتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے۔ ام، 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 منع، مثلہا، تکرمون، کنتم۔ واو دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہو، جس طرح کے اس شکل میں دکھایا گیا۔ اس کی مثالیں ہیں آؤ، او، اور واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آ سکتی۔ وزرا، ولدان، وجوہ، نور۔ مخرج نمبر 16 جوف دہن، منہ اور گلے کا خالی حصہ، یہاں سے الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ ادا ہوتے ہیں۔ ان کی اکٹھی مثال ہے نوحیہا۔ اور 17 نمبر مخرج خشوم ہے، یعنی کہ ناک کا بانسا، اس سے غنہ ادا ہوتا ہے۔ غنہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ میم مشدد اور نون مشدد پر ہوتا ہے۔ ان دونوں حروف کی آواز کو ناک کے بانسے میں لے جا کر 2 حرکات لمبا کرتے ہیں تو اس کو غنہ کہا جائے۔ مثال اس کی یہ ہے ان، مما۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی آپ کو بر وقت اطلاع مل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے حلقہ احباب، عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، ساتھیوں، اہل خانہ اور ملنے جلنے والوں سے اس چینل کا ذکر کریں تاکہ کسی اور کی بھی عاقبت سدھر سکے اور نیک کام کی تلقین کا اجر آپ کے نامہ اعمال میں بھی جمع ہو سکے۔ مع السلامہ۔